ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کیسے بول سکتا ہے کہ میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا؟ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے, ہی از اے مسلم, ہی از اے برادر. وائی آر یو سیئنگ دس؟ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. وائی؟ کیوں؟ بھائی ہے تمہارا, کلمہ پڑھتا ہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا. پیارے حبیب ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا. حدیث سنیے, سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں, لائک اے ون باڈی, لائک اے ون پرسن. آل مسلمس لائک اے ون پرسن. جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی, اور اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا. جب آپ کے سامنے کسی مسلمان کے عیب بیان ہو رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں سلو کرا دیں, تو آپ ان میں آپس میں محبتیں پیدا کروانے والی باتیں کریں. ہاں نہیں نہیں, ارے ایسا کیا, او کر کے پتہ نہیں کیا چاہتے ہو, آگ واگ لگانا چاہتے ہو, کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ بھائی آپ مسلمان کو ملانے کی بات کریں, ان کے دل دور ہو گئے ہیں, قریب لانے کی بات کریں. میاں بیوی میں کہ جھگڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ دونوں میاں بیوی میں سلو کرائیں, نہ کہ ماں بیٹے کی سائڈ پر لے کر بیٹھ جائے کہ نہیں نہیں میری بہو ہے یہ سی. سلو کرائے, نہیں بیٹا میری بہو ہے کچھ نہیں بول. ان کو سمجھانے کی حکمت عملی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ کام کرے. سسر اپنا رول پلے کرے, باپ اپنا رول پلے کرے, یہ سب کے سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے, اور عیب نہ ڈھونڈو, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا, یعنی تم اس کو پسند نہیں کرو گے. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. کتنی گندی عادت ہے لوگوں کے عیب ڈھونڈنا. سوچو کہ کوئی پاکیزگی ہے یا نہیں ہمارے پاس, کہ پیورٹی ہے یا نہیں ہمارے پاس. دل و دماغ پاک نہیں ہے, ہر چیز کو بدگمانی پر اور برائی پر اور عیبوں پر لینا, اور اس طرح کی چیزیں کرنا. کیسے جیتا انسان؟ میرے تو ریئلی سمجھ نہیں آتی. کبھی کبھی سوچتے یار انسان جیتا کیسے اس طرح. بدگمانی سے حسد پیدا ہوتی ہے, بدگمانی سے غیبت پیدا ہوتی ہے, بدگمانی سے کینہ و بغض پیدا ہوتا ہے. بدگمانی انسان کا دشمن بنا دیتی ہے, پھر اس پر جھوٹی تہمتیں لگواتی ہے بدگمانی, کیونکہ خود کو سچا ثابت کرنے کے چکر میں یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. گمان یعنی مجھے ایسا لگتا ہے, I think so, یہ گمان دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ ایسا, اور وہ جم جاتی ہے. بدگمانی. چار آدمی بیٹھ کے رہے یار مجھے بیڑی ہے نا یار, بس خبر یار دماغ خراب کری ہوئی ہے. باڑی دماغ نہیں خراب کری تو پتہ دماغ خراب ہے. کدے کو چار ماحول جی بیچ میں کو غیر ماحول کو بیڑی ہی گالیوں کرے, تو اپنی بیوی کی باتیں کبھی چار آدمی میں کو کرتا ہے کیا یار؟ بے غیرت ہے ایسا شور, بے شرم ہے کہ غیر مردوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیوی کی برائی بیان کرتا ہے. غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان کا عیب برائی کی نیت سے اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا, یہ غیبت ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ٹٹول نہ کرو, یعنی ان کو کھرچو نہیں, ڈھونڈو نہیں. ایک شخص کو اللہ نے عیب چھپایا, تم کو کیا ضرورت اس کے عیب کھولنے کی یار؟ آپ کسی مسلمان کے عیبوں کو ڈھونڈنے بیٹھو گے, ٹٹولو گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کھول دے گا. اور ہمارے عیب اللہ کھول دے, اللہ نہ کرے, تو ہمیں رہے گا کیا؟ اس لیے آپس سے محبت سے رہیں, پیار سے رہیں, غیبتیں نہ کریں. کوئی خدا نہ کرے آ کر غیبت کرتا ہے تو اس کو منع کر دے کہ یار غیبت نہیں کرو, غیبت نہیں کرو, غیبت نہیں کرو, غیبت نہیں کرو. آپ نیت کریں غیبت نہیں کریں گے. غیبت کرنے والا, بدگمانی کرنے والا, تہمتیں باندھنے والا,
مسلمانوں کے عیب کھولنے والا، مجھے بتائیں یہ نیک کیسے ہوگا، متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باطن کی بیماریاں ہیں، اپنے اندر کی بیماری، خدا اس کو دور کرے۔ اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی نمازیں درست کر لیں، اپنی نمازیں درست کر لیں، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کیوں ٹائم نہیں ملتا ہم کو کہ یار اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا دین سکھائیں گے، اس کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ نیکی کی دعوت تبلیغ کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ صبح کرتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں، گھر میں پڑے جاتے ہیں، دوستوں میں جا کر ٹائم گزار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں معاشرے میں بہت خرابیاں ہیں، بہت برائیاں ہیں، ان برائیوں کو دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا۔ اللہ ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت زنا سے سخت کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا مرد بدکاری کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ کپڑے کی پہچان سیکھی، سونے کی پہچان سیکھی، اناج کی پہچان سیکھی، 10 قسم کے چاول کے دانے آپ کے ہاتھ میں الگ رکھ دیے جہاں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ساری نسلیں، سارا خاندان پتہ ہوتا ہے، لیکن نہیں سیکھا تو نماز نہیں سیکھی، وضو نہیں سیکھا، غسل نہیں سیکھا، رکوع سجود نہیں سیکھے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے نماز۔ مہربانی کریں خدا را نماز درست کر لیں۔ دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں آپ کے پاس، ایسا نہیں ہے، ان سے رابطہ کریں، میری نماز درست کرنی ہے۔ اور ہم چاہتے کسی کی چادر ہٹ جائے، کسی کا عیب کھل جائے، کسی کے بارے میں کوئی بات ہم پھیلانے والے بن جائیں۔ وہ شخص یاد رکھے جب اس کے عیب کھولے جائیں گے، جو دوسروں کے عیب کھولتا ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ اور یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کے عیب ڈھکتا ہے، اللہ اس کے عیب بھی چھپا دیتا ہے۔ جو کسی کے عیب چھپ اچھالتا ہے، اس کے عیب بھی اچھال دیے جاتے ہیں۔ دوستوں میں یہ بڑی گیدرنگ میں چل رہا ہوتا ہے، نام رکھ دیے جاتے ہیں، چھوٹو، لمبو، کالا، موٹا۔ اچھا جب کہو نا یار مت کرا کرو یہ، تو کہتے ہیں وہ تو ہنستا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا دوست ہے، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ وہ ہنس نہیں رہا ہوتا، وہ اپنی شرم چھپا رہا ہوتا ہے۔ پوچھو اس سے اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ کبھی کوئی خوش ہو سکتا ہے اپنی برائی پر؟ وہ گھر جا کے روتا ہوگا، سارے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سوچو آپ روزانہ کتنے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ کوئی ہکلا کر بیچارہ گفتگو کرے، وہی جو توتلا ہے جس کو بولنا نہیں آتا، اچھا اس کی نقل بھی اتارتے ہیں۔ اچھا وہ جس کا رنگ کالا ہے، وہ جو ٹھگنا ہے، وہ جو لمبا ہے، آج تم کسی کے عیب دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ جب اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کر کر کے دل پر کانٹے اور تیر برساتے ہیں، اور کہیں یہ مذاق اڑانا ہمارے لیے عبرت نہ بن جائے۔ کبھی زندگی میں کسی میں عیب دیکھو نا، ہیں انسان ہوتے ہیں، بہت ساری پرابلمز بیچاروں کو ہو جاتی ہے، فوراً سجدہ شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے آنکھ والا بنایا ہے، مجھے چھوٹے قد والا نہیں بنایا۔ اللہ تیرا کتنی بڑی مہربانی ہے، پیر بھی سلامت دیے، ہاتھ بھی سلامت دی، گونگا بھی نہیں بنایا۔ سوچو یہ وقت ہے شکر کا، اور شکر کرنے کی بجائے ہم دل آزاریاں کر کے، عیب جوئی کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کدھر تک بات جاتی ہے؟ سوچو کسی ایک مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اخبار میں بھی سنا ہے، ایک پورا کالم آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، نماز ایک پڑھنی نہیں ہے، دعا کرنی نہیں ہے، اخبار کھول کے پڑھنا ہے ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب ہفتے میں وہ لکھ دے جناب فا کے نام والے کے ساتھ مشکل ہوگی، تو اب جس کے نام کے ساتھ فا آ رہا ہے بندہ یہی سوچ رہا ہے یہ دکان پہ گاہک آیا نا، اس کا نام فیصل ہے، فلاں فرحان ہے، اب وہ فا کے چکر میں ہی پورا ہفتہ اس کا ٹینشن میں گزر گیا۔ اللہ کے بندوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ، اس پر ایمان، اس کے نبیوں پر، قرآن پر، یہ کن چکروں میں ہم پڑ جاتے ہیں؟ اللہ والے بدشگونی کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر ماننے والوں کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ والے اللہ پاک کی ذات کامل پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے
کہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم وہم، بدشگونی، چاند ستاروں کی تاثیر اور نجومیوں پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے کام سنوار دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کریم اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں پر بھروسہ چھوڑ دیں، دنیا کی ان چیزوں پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ، توکل، یقین۔ بھروسہ مالک کے اسباب پر رکھنا ہے۔ یہ بھروسہ نہیں دکان کھولوں گا تو پیسے آئیں گے، کاروبار کروں گا تو روزی ملے گی، نہیں، کاروبار کرنا اسباب ہیں، روزی دینے والی ذات رب کی ہے، حفاظت کرنے والی ذات رب کی ہے۔ ایک صحابی رسول نے پیارے آقا سے پوچھا نا، حضور اونٹ لایا ہوں، اونٹ باندھوں یا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ اللہ تو کامل ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اللہ پر بھروسہ۔ آج بچوں کو کیا سکھاتے ہیں ماں باپ؟ دیکھو بیٹا، پیسے ہوں گے تو ترقی کرو گے، پیسے سنبھل کے خرچ کرنا، مال ہوگا تو مصیبتیں دور ہوں گی۔ دیکھو بیٹا، فلاں سے تعلق ہوگا تو مشکل میں کام آئے گا، فلاں بندہ تمہیں یہاں ہیلپ دے گا۔ ہم شروع سے بچے کو اینٹی توکل سکھاتے ہیں، وہ اس کا توکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے پیسے چاہیے، مال ہوگا تو میں دنیا میں خوش ہو سکوں گا۔ یہ بے وقوفی ہے۔ یاد رکھو، اگر پیسے سے خوشی ملتی ہوتی تو کوئی مالدار غمگین نہ ہوتا۔ لوگ کہتے پیسہ ہوگا تو شفا ہوگی نا، پیسہ ہوگا تو علاج کروائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو اللہ نے شفا نہیں دینی ہے تو دنیا کا بہترین ڈاکٹر، دنیا کا بہترین ہاسپٹل اور کروڑوں روپے خرچ کر لو، شفا نہیں ملے گی، بستر مرض پر ہی انتقال کر جائے گا بندہ۔ اور جس کو رب نے شفا دینی ہے، دوائی کے پیسے نہ ہوں، بندہ کینسر کے مرض میں سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اٹا کٹا ہو جاتا ہے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ شیطان پھر ادھر سے نہیں تو ادھر سے پکڑتا ہے بندے کو، پیسے کے پیچھے لگاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ حج بھی تو کرنا ہے، مدینے جانا ہے، پیسے ہوں گے تو جائیں گے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے۔ آپ کو ایسے لاکھوں پیسے والے ملیں گے جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہوگی، مدینہ نہیں دیکھا ہوگا۔ اور میں نے ایسے کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، نبی پاک نے بار بار انہیں مدینہ دکھایا۔ ارے بھائی کیسے پہنچ گئے؟ کوئی کہتا ہے میں رو رہا تھا، کسی عاشق رسول نے میرے انتظام کر دیے۔ اسباب رب نے دینے ہیں، مہربانی اس نے کرنی ہے، انتظام اس نے کرنا ہے۔ یہ سب تو اسباب ہیں، خالق کے اسباب وہ ہے۔ توکل اللہ پر کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ہی دوستی چھوڑ بیٹھے، ہم انہی کے چکروں میں رہ گئے۔ کوئی نجومی پیسہ پتہ بتا دے، کوئی ایسا نمبر بتا دے، بانڈ لگ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، ادھر سے پیسے مل جائیں، کوئی یہ کام سیدھا ہو جائے، انہی چکروں میں رہ گئے۔ ارے پڑھو نا درود پاک، ایک درود پڑھو 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، روزی بھی بڑھ جائے گی، برکتیں آ جائیں گی۔ قرآن پڑھو، ایک ایک لفظ پر برکتیں ملتی ہیں۔ نہ جانے کن چکروں میں پڑ گئے۔ کئی ملکوں میں گیا، 13 نمبر جو ہے اس کی منزل ہی نہیں ہوتی ہے۔ بلڈنگ کے اندر 12 آئے گا، 12 کے بعد 12A آئے گا اور پھر 14 آ جائے گا۔ ارے بھائی کیوں؟ بولا 13 نمبر منوس ہے۔ استغفر اللہ، عجیب عجیب لوگوں کی لاجکس ہے۔ نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے، یہ منوس آئی ہے، یہ گھر میں آئی اور فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے جو اتنے سارے مرے تھے وہ کس کی وجہ سے مرے یہ بھی بتا دو بھائی۔ کتنی دل آزاری ہوتی ہوگی اس عورت کی۔ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، ایک نئے گھر میں آئی اور آتے ہی مجھے سارا گھر منوس کہہ رہا۔ اب سوچے تو صحیح اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ نہ واپس جا سکتی ہے، نہ ادھر رہ سکتی ہے، روزانہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام کیا جا رہا ہے۔ سفر میں کوئی شادی نہیں کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کون سی شادی ہوئی تھی؟ کائنات کی بہترین شادی ہوئی تھی۔
سفر کے دوسرے مہینے، سفر کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال، سبحان اللہ، شیر خدا مولا علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا تھا. ان کی شادی خانہ آبادی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. اللہ کے حبیب نے اپنی لخت جگر کا ٹکڑا کہتے تھے میرے آقا بی بی فاطمہ کو، ان کی شادی سفر کے مہینے میں کی ہے. جمعے کے دن اگر حج آ جائے تو علماء فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نجمی فرماتے ہیں، جو جمعے کو حج آ جائے تو وہ 70 حج کے برابر ہے. اسی لیے اس کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے، اکبری حج بھی کہا جاتا ہے. سورہ جمعہ قرآن میں جمعے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے قرآن پاک میں جگمگا رہی ہے. اور جمعے کی ایک نیکی، سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کو کوئی شخص ایک نیکی کرے اسے 70 ٹائمز یعنی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے تو میں درود براہ راست خود سماعت کرتا ہوں. اب غلام درود پڑھتا ہے، آقا سماعت کرتے ہیں. براہ راست رابطہ ہے. تو جتنا ہو سکے جمعرات کی رات بھی، جمعہ کا دن بھی کثرت سے درود پاک پڑھ کر گزارا کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے. الامان وہ ارے بڑا چور ہے، وہ تو ارے جناب وہ تو بڑا چیٹر ہے، اچھا وہ ارے اس کے تو بڑے حرام کے کاروبار ہیں، اچھا اس کی بات کر رہے ہو، ارے وہ بھائی اس نے بڑے غلط کام کیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بڑا نیک دکھتا ہے، ہم سے پوچھو اس کے پیچھے گھر میں کیا معاملات ہیں. ارے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کسی کے بارے میں کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں. بڑی پیاری بات بزرگ کہتے ہیں نا، کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے یہ باقی 3 انگلیاں تمہاری طرف ہیں. یاد رکھیے گا، ہم سارے مل کر بھی کسی کی عزت چھیننے کی کوشش کریں نا، اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ساری دنیا مل کر کسی کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے، اور اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا. حضرت سیدنا عامر علیہ رحمت اللہ القادر فرماتے ہیں کہ شکر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے، اور یقین مکمل یعنی کمپلیٹ ایمان ہے. مجھے تو یاد آتا ہے نا نماز پڑھنے کے بعد کہ اللہ نے مجھے نماز کی سعادت بخشی اور میں نماز سے فارغ ہو گیا ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ یا اللہ تو نے نماز کی توفیق عطا کی. کہ حقیقت ہے کہ نماز کی توفیق ملنا بھی اللہ ہی کا کرم اور اسی کا احسان ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اس پر نعوذ باللہ احسان نہیں کرتے، اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، اس کا کرم کہ ہم نماز پڑھیں اور وہ ہمیں جنت عطا کرے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، یہ حدیث پاک ہے. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ نماز بھی اسی نے فرض کی اور اس کو ہمارے لیے جنت کی کنجی قرار دیا، اور ہم نماز پڑھیں، تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور جنت میں چلے جائیں. تکلیف تو ہمارا نفس ہے نا، اس کو تکلیف لگتی ہے، حقیقت میں تکلیف نہیں ہے. حقیقت میں نماز میں بھی ایک سرور ہے، لذت ہے. اللہ ہم سب کو سجدے کی لذتیں نصیب فرمائے. کسی کی بیعت کی، راستے میں جیب کٹ گئی اور گھر پہنچے تو پتا چلا ڈکیتی ہو گئی. یار یہ پیر صاحب اچھا نہیں ہے، مرید ہوتے یہ مسائل ہو گئے. ہمارے ہاں یہ پیری مریدی یہ دنیاوی مسائل ہیں. حقیقت میں پیر دنیاوی مسائل کے لیے نہیں ہے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے اور ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے. دنیاوی تکلیفیں تو کربلا والوں کو بھی آئی تھی. امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پیر کہاں ملے گا. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب کسی سے ناراض ہوتے تو آپ فرماتے اللہ تجھے مالدار کرے اور طاقتور کرے. یہ بطور بددعا فرماتے تھے. چونکہ اس سے ناراض ہوئے نا یہ، تو اب ناراضی میں فرمایا تو یہ مالدار ہوگا تو مال کی وجہ سے سرکشی میں بڑھے گا، گناہوں میں پڑے گا، اور طاقتور ہوگا تو ظلم و عدوان کا رخ کرے گا.
یعنی اس کی مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں. ہمیں پیدا کیا، اچھا پیدا تو کروڑوں اربوں خربوں کو کیا، ہمیں پیدا کیا تو مسلمان بنایا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس نعمت کو یوں سب سے بڑی نعمت ہم قرار دیں کہ ہمیں دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں دیا. ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل اور سارے نبیوں کی امتوں سے امت مصطفیٰ افضل. اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، 12-13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. احسان مانو گے، شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں اور دوں گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، یعنی اے آدمی، جب تو اس حال میں میری نعمتوں میں پلے کہ میری نافرمانی میں بھی لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو مجھ سے ڈر کہ کہیں تجھے تیرے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دوں، یعنی تباہ و برباد نہ کر دوں. اے ابن آدم، مجھ سے ڈر اور جہاں چاہے سو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، وسعت اضافہ، اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ کسی مومن کا جنازہ پڑھتے ہیں نا، مسلمان کا، تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے مسلمان کو سب سے پہلا تحفہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے جنازے میں جتنے مسلمانوں نے شرکت کی ہوتی ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا فلاں کام کرو تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. میں نے جنازے کے کندھے پر غور کیا کہ اگر کوئی شخص مردے کے جنازے کو کندھا دے تو 40 قدم اگر وہ اس کو کندھا دیتا ہے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. بعضوں کو شکایت ہوتی ہے ہم کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. حقیقتاً وہ خود کسی کو نہیں پوچھ رہے ہوتے. جو کسی کو پوچھتا نہیں ہے نا، اسے پوچھا نہیں جاتا. جو کسی کو خوش رکھتا نہیں ہے نا، وہ خوش رہتا بھی نہیں ہے. جو کسی کو نوازتا نہیں ہے نا، یہ نوازا بھی نہیں جاتا. رشتہ داری، گھر، فیملی، خاندان، اس کی بہت امپورٹنس ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیو، عزت مانگنے سے ملی نا تو کیا ملی؟ عزت تو بھیک میں لی ہے ہم نے. بعض پیسے کے بھکاری ہیں، بعض عزت کے بھکاری ہیں. مانگ کر عزت لیتے، مجھے عزت دو، یہ منہ سے نہیں بولتے، یہ لڑ کر عزت لیتے ہیں، بدماشی سے عزت لیتے ہیں، یہ بلیک میل کر کے عزت لیتے ہیں. یہ معاشرے کا عجیب طبقہ ہے. آپ کے خاندانوں میں بھی ہوگا، میرے خاندانوں میں بھی ملے گا آپ کو. ناراض ہونے کی کوئی شرعی وجہ ہوتی ہے، ذاتی وجہ کوئی ناراض ہونے کی نہیں ہوتی. ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر. میرے بچے کو پوچھا نہیں، مجھے بلایا نہیں، یہ ساری باتیں، یہ سب اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں کئی چیزیں نا ایگو کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپ کو گھمنڈ اور تکبر کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپ کو اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے کہ میں امپورٹنٹ آدمی تو مجھے امپورٹنٹ نہیں دی ہے. یہ ساری چیزیں خراب ہیں. خود پسندی ہے، عجب ہے، تکبر ہے. مانگ کر عزت لینے والے عجیب طبقہ ہے. بولیں گے نہیں نا کہ ہم کو عزت دو، یہ بلیک میل کرتے ہیں. آپ کا کب کوئی ایونٹ آئے گا اب وہ بولے گا اب ہماری باری، اب دیکھتے ہیں کیسے عزت نہیں دیتا. بلیک میل کر رہے ہو آپ، گندے لوگ ہو. یو آر اے کمپلیٹلی بلیک میلر پرسن. اب اس کے ایونٹ کو کیپچر کر رہے ہو، اب اس کی خوشی کے دنوں کو خراب کرنے کے لیے اس کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ یہ کرو، گھٹنے ٹیکو، آؤ سر جھکاؤ، انتظار کر رہا ہو، آنے دو، ابھی آنے والی دعوت. صرف دعوت کا کارڈ آنا چاہیے میرے گھر میں، باقی میں ہوں اور یہ ہے. اس نے دعوت کا پیغام بھیجا، میں اس کو انڈائریکٹلی ناراضگی کا پیغام بھیجاؤں گا. میں نہیں آؤں. اب وہ آئیں گے جک مرا کر آپ کے گھر پر، ہاتھ جوڑے گا، ارے آ جا یار میری بیٹی، ارے میرا بیٹا،
وہ بھی معافی مانگ کر آپ کو کسی بھی طرح ہاتھ پیر پکڑ کے لے آئے گا دعوت میں، اور اس دن کے بعد پھر آنا وانا نہیں ہے اس کو آپ کے پاس، کیونکہ آپ نے عزت بھیک میں لی ہے۔ ہم اپنی نیکیاں، اپنا ثواب، اپنی عبادت، اپنے اچھے عمل دکھانے پر حریص ہیں، لالچی ہیں۔ ہمارا لوگوں کو پتا چلے میں نماز اتنی پڑھتا ہوں، تہجد اتنی پڑھتا ہوں، تو یہ کرتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں۔ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، اپنی نیکی، اپنے ثواب کو چھپاؤ، کیونکہ جس سے ثواب لینا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے۔ بندے سے کیا لوگے آپ؟ تعریف ہی لوگے نا، واہ، ایک واہ کے چکر میں ثواب جایا کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، مشغولیت سے پہلے، یعنی بزی ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ حدیث پاک میں جو دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ بعضوں کو احسان کرنے کا شوق ہوتا ہے، احسان کرنا نہیں آتا، وہ ڈھول بجا کر احسان کرتے ہیں، جتا کر احسان کرتے ہیں، لینے والا پانی پانی ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ ایسا جذبہ دے کہ یار اپنے سامنے ہی نہ آئے، مدد بھی اور نام بھی نہ ہو، کرو نا ایسا یار، کرو ایسا یار، مدد بھی کرو اور نام بھی نہ آئے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر آپ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، روزگار نہیں ہے، جتنی پریشانی خدا نہ خواستہ زیادہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ صدقہ بڑھا دو۔ اماؤنٹ نہیں ہے یہاں پر، بات سمجھیں آپ، یہاں اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دینا ہے، صدقہ بڑھا دیں آپ، کیونکہ صدقہ بلا کو پھلانگنے نہیں دیتا، صدقہ ہار بن جاتا ہے۔ اب بلا مصیبت جو آ رہی ہے یہ صدقے سے ٹکرا کر واپس چلی جائے گی، آپ صدقہ کھرا تو کریں۔ ایک اور حدیث سنیے، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ، اور وہی صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرنا دو صدقے ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے اور شروع گھر سے کرے، شریعت کے مطابق اپنی حلال کمائی سے ان کی حاجتوں کو پوری کرو۔ یہاں سے آپ کو اپریسیشن نہیں ملے گی، باہر کسی کو دو کہنا تو بولے گا یار یہ بہت اچھا یار پیسہ خرچ کرتا ہے، رشتہ دار نہیں کریں گے۔ آپ نے عزت کمانے کے لیے رشتہ داری نبھائی تھی یا ثواب کمانے کے لیے؟ تعریف سننے کے لیے رشتہ داری نبھائی تھی یا ثواب کمانے کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، 7 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس روز سایہ فرمائے گا جس روز اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، یعنی سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ اس پہ جنت کی بشارت ہے، اس سے برکت ہے۔